بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا جبل اشرکیہ کی وادیوں میں داخل ہونے کے بعد جب اس نے اپنے سامنے بستیوں کو دیکھا تو اس کا دل للچایا۔ اس وقت سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ گیلر نے اپنی لشکریوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان ساری بستیوں کو لوٹ لیں اور ان کے مکینوں کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیں۔ گیلر کا حکم سنتے ہی نصرانی سپاہی بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان بستیوں میں داخل ہوئے۔ ان بستیوں میں داخل ہونے کے بعد جب انہیں وہاں نہ تو کوئی فرد نظر آیا نہ کوئی سامان ملا تو وہ بڑے غضبناک ہوئے۔ انہوں نے بستیوں کو آگ لگانی شروع کر دی تھی۔ عشاء تک نصرانی لشکر نے ساری بستیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ پھر گیلر کے حکم پر لشکر نے انہی وادیوں کے اندر پڑاؤ کر لیا تھا۔ گیلر کے لشکری نہیں جانتے تھے کہ ان وادیوں میں نزول ہونے والی شب ان کی زندگی کی آخری شب ہوگی، اور یہ کہ اس شب کی صبح بھی ان کے لیے خون آلود موت کا پیغام لے کر آئے گی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح مالکا کی طرف کوچ کرنے کے لیے گیلر نے اپنے متحدہ لشکر کو پڑاؤ ختم کر کے کوچ کا حکم دیا تھا۔ جس وقت نصرانی سپاہی کوچ کرنے کے لیے اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے، عین اسی وقت سامنے کی طرف سے سلطان ابو الحسن اور اس کا بھائی الغزل اپنے لشکروں کے ساتھ گات سے نمودار ہوئے اور گیلر کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان ابو الحسن اور اس کے بھائی الغزل کا یہ حملہ ایسا زوردار اور خوفناک تھا کہ حملے کے شروع میں سلطان ابو الحسن اور الغزل نے انگنت نصرانیوں کو اپنے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس وقت تک گیلر اور اس کے نائب سالاروں نے اپنے لشکر کو سنبھالا، اپنی تنظیم کی، پھر وہ سلطان ابو الحسن اور الغزل پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جس وقت گیلر اور اس کے نائبین نے سلطان ابو الحسن اور الغزل پر جارحیت اختیار کرنے والے تھے، عین اسی وقت مشرق کی طرف سے الجزری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور نصرانیوں کے متحدہ لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اب گیلر کے لشکر کے لیے بیک وقت دو محاذ کھل گئے تھے۔ سامنے کی طرف سے سلطان ابو الحسن اور الغزل ان پر موت کی ضربیں لگا رہے تھے، جبکہ مشرق کی طرف سے الجزری نے خونی سمندر کی طرح ان کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے گیلر نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھے کو اس نے سلطان ابو الحسن اور الغزل پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا، دوسرے آدھے کو اس نے الجزری پر ضرب لگانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ عین اسی موقع جس وقت نصرانی لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر افراتفری کا شکار تھا، مغرب کی طرف سے رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور گیلر کے لشکریوں پر ضربیں لگانے لگا تھا۔ چونکہ نصرانی لشکر پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو کر سلطان ابو الحسن اور الجزری کے ساتھ مصروف پیکار تھا، لہٰذا مغرب کی طرف سے منصور بن نعمان کے ساتھ نمودار ہو کر رقیم بن خلاد نے جب نصرانیوں کی پشت کی طرف سے حملہ کیا تو رقیم بن خلاد نے ان کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ رقیم بن خلاد کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی جنگ اپنے شباب اور اپنی عروج پر آ گئی تھی۔ گیلر کو اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کرتے کرتے دیر لگی تھی۔ اتنی دیر تک رقیم بن خلاد نے اس کے لشکر کے کافی بڑے حصے کو خون کر کے رکھ دیا تھا۔ جبل اشرکیہ کی ان وادیوں میں دھرتی کے کھلے سینے پر خون بہنے لگا تھا، بل کھاتی پگڈنڈیاں خون ہو کر رہ گئی تھیں۔ گیلر کے لشکر کا تین اطراف سے قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ گیلر اور اس کے ماتحت کام کرنے والے دوسرے سالاروں نے اپنے بچے کچے لشکروں کو میدان کی ان وحشتناک وادیوں اور جبر کے ان شکنجوں سے نکالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایک بار گیلر نے زور سے اپنی لشکریوں کو پکارتے ہوئے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرنے کا حکم دیا۔ گیلر کا یہ حکم سنتے ہی بچے کچے نصرانی لشکر نے زوردار حملے کیے تھے، لیکن ان کا کوئی خاص اثر نہ ہوا تھا، جس کے باعث بچے کچے لشکری نا امیدیوں کے صحرا میں خوف و بے چارگی کا شکار ہو گئے تھے۔ بڑی تیزی سے ان کی حالت اجڑے قاتلوں اور مجروح پستے کاروانوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ گیلر نے جب دیکھا کہ اب کسی بھی صورت قتل عام سے نہیں بچا جا سکتا تو اس نے شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے بچے کچے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا۔ جو ہی گیلر کا لشکر پسپا ہو کر بھاگا تو سلطان ابو الحسن، الغزل، رقیم بن خلاد اور الجزری نے بڑی خونخواری سے ان کا تعاقب کیا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثر کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ گیلر، قادس کا مارکوٹیس،
सनत का हुक्मरान याकूब और होली ब्रदरहुड का कमांडर गोन सालूद अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हुए और सरहद पार करके वो अल नकीरा शहर की तरफ चले गए। ये वही शहर था जहां जमा होकर उन्होंने इस हमले की इब्तिदा की थी। इस फतहमंदी के नतीजे में सुल्तान अबुल हसन के हाथ दुश्मन के मुतहिदा लश्कर के पड़ाव से खुराक के बहुत बड़े ज़खायर और हर्ब ज़रब का बहुत सा सामान हाथ लगा था। चंद दिन तक सुल्तान अबुल हसन ने उन्हीं वादियों में क़याम किया। अपने लश्कर के साथ उन वादियों में जिन लोगों के मकानों को गेलर के लश्कर ने आग लगाकर खास्तर कर दिया था, उनके लिए नए मकानात तामीर किए गए। जिन लोगों को सुल्तान ने उन बस्तियों से निकाला था, उन्हें फिर वहां आबाद किया गया। इसके बाद सुल्तान अबुल हसन फतहमंदी के शादियाने बजाता हुआ अपने लश्कर के साथ गरनाता की तरफ जा रहा था, जबकि रकीब बिन खलाद अपने लश्कर को लेकर अपने मस्कन का रुख कर रहा था। हाकिम कश्तालिया फुरलंदा करतबा शहर में अपने कसर की ख्वाबगाह में बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था कि इतने में कसर के उस कमरे में कश्तालिया की मलका इजाबेला दाखिल हुई। फुरलंदा को इस कदर बेचैनी और बेताबी से उस कमरे में टहलता देखकर इजाबेला ने कुछ सोचा। फिर वो फिक्रमंद लहजे में फुरलंदा को मुखातब करके पूछने लगी, क्या आपको कोई फिक्र या परेशानी लाहक है या आप बेचैनी से किसी के मुंतजर हैं? इस पर फुरलंदा ने गौर से अपनी बीवी और मलका इजाबेला की तरफ देखा। फिर वो कहने लगा, मुझे कोई फिक्र और परेशानी लाहक नहीं, ताहम मुझे किसी का बड़ी बेचैनी से इंतजार जरूर है। इस पर इजाबेला ने तेज निगाहों से फुरलंदा की तरफ देखते हुए पूछ लिया, कौन है जिसका आपको इंतजार है और जिससे मिलने के लिए आप इस कदर बेचैन हो रहे हैं? इस पर फुरलंदा कहने लगा, जिससे मैं मिलने के लिए बेचैन हूँ वो अलहमा का कैदी है। इजाबेला ने ताज्जुब से कहा, अलहमा का कैदी? पर वो कौन और आप उसके इंतजार में इस कदर बेचैन क्यों हो रहे हैं? इस पर फुरलंदा कहने लगा, अलहमा का वो कैदी है तो मुसलमान, पर उसके ख़ानदान के साथ हमारे पुराने और कदीम ताल्लुकात हैं। नाम उसका जरीर बिन हमदून है और मैं उस मुसलमान इब्ने हमदून से एक बहुत बड़ा काम लेने का इरादा कर चुका हूँ। देख इजाबेला, गरनाता के सुल्तान अबुल हसन की दो बीवियाँ हैं, एक आयशा जो अबुल हसन के रिश्तेदार होने के साथ मुसलमान भी है और दूसरी ज़राया जो एक नसरानी खातून है। दोनों से नरीना औलाद है, लेकिन आयशा का बेटा अबू अब्दुल्ला अबुल हसन की औलाद सबसे नुमाया और काबिल इम्तियाज है। अबू अब्दुल्ला को ये वहम पैदा हो गया है कि उसका बाप अबुल हसन उसके बजाय उसकी सौतेली माँ ज़राया के लड़कों में से किसी को वली अहद बना देगा, इसलिए कि अपनी बीवी आयशा की निस्बत अबुल हसन अपनी दूसरी बीवी ज़राया से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। देख इजाबेला, इसके अलावा हस्पानिया के दो बड़े मुसलमान कबीले बनु ज़जर और बनु सिराज भी आपस में बटे हुए हैं। बनु ज़जर आयशा और उसके बेटे अबू अब्दुल्ला के साथ है, जबकि बनु सिराज अबुल हसन की नसरानी बीवी ज़राया और उसके लड़कों का साथ दे रहे हैं। सुन इजाबेला, जिस तरह दिफाई जंग करके अबुल हसन हमारे खिलाफ फतूहात हासिल करता जा रहा है, ये किसी भी लम्हा हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अपनी दिफाई जंग में अब तक अबुल हसन पूरी तरह कामयाब और फातेह की हैसियत से उभरा है, और अगर किसी मौके पर उसने दिफा का नकाब और खोल उतार कर जारहियत पर उतरना पसंद किया तो इस जारहियत के नतीजे में किसी मौके पर उसे फतह नसीब होगी तो वो हमें ही नहीं अरगुन के हुक्मरान जेमी अवल के पंजे भी उखाड़ फेंकेगा, बल्कि हस्पानिया से वो नसरानियों का नामो निशान मिटा कर रख देगा। गुज़श्ता चंद जंगों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि गरनाता के सुल्तान अबुल हसन को ज़ेर करना कोई आसान काम नहीं, और फिर अबुल हसन के अलावा उसका भाई अल-गज़ल बेपनाह कुव्वतों का मालिक है। वो पक्का मुसलमान है, शुजा है, दलेर है और वतन और दीन की खातिर अपना सर तक कटवाने का जज्बा रखता है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चाल चली जाए कि अबुल हसन के ख़ानदान में फूट पड़ जाए और उसकी सल्तनत तकसीम हो जाए। इस तरह गरनाता की सल्तनत कमज़ोर हो जाएगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी अंदाज में उसे फतह करने में कामयाब हो जाऊंगा। इस पर इजाबेला ने बड़े शौक और बड़े तजस्सुस से फुरलंदा से पूछा, पर ये काम आप कैसे और किस तरह करना चाहते हैं? इस पर फुरलंदा कहने लगा, देख, जिस अलहमा के कैदी का मैंने जिक्र किया है, जिसका नाम मैंने जरीर बिन हमदून बताया है, उसका ताल्लुक बनु ज़जर से है। ये वही कबीला है जो अबुल हसन की बीवी आयशा और उसके बेटे अबू अब्दुल्ला का हम नवा है।
اس جریر بن حمدون کے ابو عبداللہ کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں اور یہ الحمہ کے سرکردہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ ہمارے خاندان کے پرانے مراسم تھے، لہٰذا جس وقت میں نے اپنے لشکر کو الحمہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا، اس سے پہلے ہی میں نے جریر بن حمدون کو اس کے اہل خانہ کے ساتھ اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے نکال کر یہاں کرتبہ میں بلوا لیا ہے۔ اب وہ یہاں ظاہری طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن باطنی طور پر اس کی حیثیت الحمہ کے ایک قیدی سے زیادہ نہیں۔ دیکھ ایزابیلا، جو کام میں اس سے لینا چاہتا ہوں، اگر وہ کام کرنے پر آمادہ ہو گیا تو پھر میں اس کی قدردانی کروں گا، اسے آزادی بھی دے دوں گا، اور اگر اس نے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا تو میں اس کی اور اس کے اہل خانہ کی گردن بھی کاٹ سکتا ہوں۔ اس پر ایزابیلا نے بڑی بے چینی سے پوچھا، آپ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ اس پر فرلندہ پھر کہہ رہا تھا، دیکھ ایزابیلا، میں اس جریر بن حمدون سے ایسا کام لوں گا جس کے ذریعے میں غرناطہ کی سلطنت کو لخت لخت کر کے رکھ سکتا ہوں۔ اس جریر بن حمدون کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں نے ایک لڑکی کا بھی چناؤ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، پر ابھی تم اس سے ملو گی نہیں جب تک جریر بن حمدون آ نہیں جاتا۔ لڑکی جس کا میں نے چناؤ کیا ہے وہ جریر بن حمدون کے ساتھ کام کرے گی، اس کا نام روزان ہے۔ یہ ایک انتہا درجے کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نصرانیت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہے۔ جریر بن حمدون کو میں روزان کے ساتھ غرناطہ ابو عبداللہ کی طرف روانہ کروں گا۔ جریر بن حمدون روزان کو اپنی بیٹی بتائے گا، ابو عبداللہ کے پاس حاضر ہو کے یہ اسے مصنوعی کہانی بتائے گا کہ جس وقت نصرانیوں نے الحمہ پر حملہ کیا، وہ اپنی بیٹی روزان کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ الحمہ سے بھاگا اور مختلف شہروں اور قصبوں میں دھکے کھانے کے بعد وہ غرناطہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابو عبداللہ کے چونکہ جریر بن حمدون کے ساتھ پرانے مراسم ہیں، لہٰذا ابو عبداللہ ضرور جریر بن حمدون اور روزان کو اپنے یہاں پناہ دے گا اور ان کی خبر گیری کرے گا۔ جب ابو عبداللہ جریر بن حمدون کو اپنے یہاں رکھے گا تو روزان کے ذمے میں نے یہ کام لگایا ہے کہ وہاں غرناطہ میں رہتے ہوئے اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کو استعمال کرتے ہوئے ابو عبداللہ پر ڈھورے ڈالے اور اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد میں ایک بہت بڑا قدم اٹھاؤں گا، اور وہ یہ کہ میں غرناطہ کی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ابو الحسن اور اس کا بھائی الغزل میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ گزشتہ جنگوں میں یہ دونوں بھائی لڑتے رہے۔ ابو عبداللہ کو غرناطہ ہی میں رکھا جاتا رہا ہے۔ جس وقت ابو الحسن اور الغزل دونوں بھائی مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف آئیں گے، ان دونوں کی غیر موجودگی میں جریر بن حمدون اور روزان ابو عبداللہ کو اس بات پر اکسائیں گے کہ وہ ابو الحسن کی غیر موجودگی میں بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے غرناطہ میں اپنی خود مختار سلطنت کا اعلان کر دے۔ وہ اسے یہ سمجھائیں کہ کیا اگر اس نے ایسا نہ کیا تو کل وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ابو الحسن اس کے بجائے اس کی سوتیلی ماں کے بیٹوں یا اس کے چچا الغزل کو اپنا ولی عہد مقرر کر دے گا، اور پھر اس وقت اس کے پاس سوائے تعصف اور افسوس کے کچھ نہ رہے گا۔ دیکھ ایزابیلا، میں جانتا ہوں ابو عبداللہ ایک مطلون مزاج انسان ہے، حسن پرست بھی ہے، خوبصورت لڑکیوں کا شوقین بھی ہے۔ وہ روزان اور جریر بن حمدون کی بات ماننے پر تیار ہو جائے گا، اور جب وہ ابو الحسن کے خلاف غرناطہ میں بغاوت کر دے گا تو دیکھنا کہ میں غرناطہ کی سلطنت پر کس طرح قبضہ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرلندہ جب خاموش ہوا تو ملکہ ایزابیلا نے اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ فرلندہ میرے محبوب، یہ تجویز جو تم نے مرتب کی ہے میں سمجھتی ہوں اگر کامیاب ہو گئی تو غرناطہ آپ سے آپ پکے ہوئے پل کی طرح ہمارے قدموں میں آن گرے گا۔ جواب میں فرلندہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور فرلندہ کو مخاطب کر کے پوچھا، آقا، آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ اسے دیکھتے ہی فرلندہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے انداز میں کہنے لگا، آؤ جریر بن حمدون، مجھے بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار تھا۔ یہ میری ملکہ ایزابیلا ہیں، ان سے ملو، یقیناً تم انہیں جانتے ہو۔ جریر بن حمدون نے نصرانیوں کی طرح جھک کر ملکہ ایزابیلا کو سلام کیا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، تینوں کمرے میں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر فرلندہ جریر بن حمدون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ ابن حمدون، تیرے اور میرے خاندان کے جو قدیم اور پرانے تعلقات ہیں
تو ان سے خوب واقف ہے۔ ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمہیں الحمہ سے نکالا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ الحمہ کی ساری مسلم آبادی کو تہہ تیغ کر دیا گیا تھا، صرف تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بچے۔ اب میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ تمہارا تعلق بنو زجر سے ہے، اور بنو زجر غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کی بیوی عائشہ اور اس کے بیٹے ابو عبداللہ کی حامی اور ناصر ہیں۔ دیکھ جریر بن حمدون، میں چاہتا ہوں کہ تو آج ہی ایک لڑکی کے ساتھ غرناطہ روانہ ہو جا۔ جو لڑکی تیرے ساتھ جائے گی وہ بڑی حسین، نہایت خوبصورت ہے، نام اس کا روزان ہے۔ اس کے ساتھ ہی بات کا رخ بدلتے ہوئے فرلندہ زور زور سے روزان کو پکارنے لگا، جس کے جواب میں ساتھ والے کمرے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور دروازے پر آن کڑی ہوئی۔ جریر بن حمدون اور ملکہ ایزابیلا دونوں نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور جریر بن حمدون کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ روزان جب نشیز پر بیٹھ گئی تب فرلندہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، سنو ابن حمدون، تم آج ہی روزان کے ساتھ غرناطہ کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہارے سارے اہل خانہ کرتبہ میں میری نگرانی میں رہیں گے اور شاہی افراد جیسی ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ غرناطہ کی طرف جانے کے لیے تمہیں اور روزان کو خاصی بڑی رقم بھی مہیا کی جائے گی۔ تم دونوں یہاں سے میری مہیا کردہ گھوڑوں پر سوار ہوگے اور اشبیلیہ کے راستے غرناطہ کی طرف جاؤ گے۔ دیکھ ابن حمدون، غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کا بیٹا ابو عبداللہ تیرا خوب جاننے والا ہے۔ تو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہونا، روزان کو اپنی بیٹی بتانا اور اسے کہنا کہ میرے سارے اہل خانہ الحمہ کی جنگ میں مارے گئے اور یہ روزان نام کی بیٹی اکیلی ہی بچی ہے۔ تو اسے بتانا کہ جس وقت فرلندہ کے لشکر نے الحمہ پر حملہ کیا تو تمہارے سارے اہل خانہ تو قتل کر دیے گئے، لیکن تم اپنی بیٹی روزان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ تم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہے، پھر تم ایک سرحدی شہر میں اپنے کسی جاننے والے کے یہاں پناہ گزین ہوئے اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد تم غرناطہ آئے ہو تاکہ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے مدد کی درخواست کر سکو۔ دیکھ ابن حمدون، میں جانتا ہوں کہ ابو الحسن کا بیٹا ابو عبداللہ انتہا درجے کا حسن پرست ہے۔ وہ یقیناً روزان کی خوبصورتی، اس کے جمال سے متاثر ہوگا، اور جب تم اس پر انکشاف کرو گے کہ روزان تمہاری بیٹی ہے تو مجھے امید ہے کہ ابو عبداللہ تمہیں اور روزان دونوں کو اپنے یہاں رکھنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ سنو ابن حمدون، ابو عبداللہ کے ساتھ رہتے ہوئے تم اور روزان دونوں نے ایک کام کرنا ہے۔ جب تم دونوں کو وہاں قیام کیے ہوئے چند ماہ گزر جائیں گے تو پھر ایک کام کی ابتدا کی جائے گی۔ ان چند ماہ میں تم دونوں پوری طرح ابو عبداللہ پر حاوی ہو جانا، پھر میں غرناطہ کے سلطان ابو الحسن پر حملہ آور ہونے کے لیے قرطبہ سے نکلوں گا۔ ظاہر ہے کہ ابو الحسن میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی لشکر کو لے کر غرناطہ سے نکلے گا، اور ماضی میں جس طرح وہ صرف اپنی بھائی الغزل کو ہی اپنے ساتھ رکھتا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والی جنگ میں بھی وہ ابو عبداللہ کو غرناطہ میں ہی رہنے دے گا اور اپنے بھائی الغزل کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ دیکھ جریر بن حمدون، جب ایسا ہو تو تیرا کام یہ ہوگا کہ تم ابو الحسن اور الغزل کی غیر موجودگی میں ابو عبداللہ کو بغاوت پر اکساؤ۔ اگر ابو الحسن اور الغزل کی موجودگی میں ابو عبداللہ نے غرناطہ میں بغاوت کا علم کھڑا کرتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا تو میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اس طرح غرناطہ کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس میں ضعف اور کمزوری کے آثار پیدا ہوں گے اور مجھے اس پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ بس یہی کام ہے جو میں تمہارے ذمہ لگانا چاہتا ہوں۔ تمہیں ابو عبداللہ کو ابو الحسن اور الغزل کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا ہے، اور اس کام میں سب سے زیادہ کردار روزان ادا کرے گی۔ اس کو اپنے کام کی ابتدا کیسے کرنی ہے یہ روزان کو پہلے ہی سمجھا دیا گیا ہے، بس تمہیں ابو عبداللہ کے یہاں روزان کے باپ کی حیثیت سے قیام کرنا ہے۔ امید ہے کہ تم میری اس تجویز سے اتفاق کرو گے۔ فرولندہ کے اس انکشاف پر جریر بن حمدون اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر پریشانیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر وہ فرولندہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے آقا، میں جانتا ہوں آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے اور میرے اہل خانہ کو الحمہ کے دوزخ سے نکالا، اور جس کام پر آپ مجھے مقرر کر رہے ہیں، کیا اس سے متعلق آخری فیصلہ کرنے کے لیے آپ مجھے چند دن سوچنے کی مہلت نہیں دیں گے؟ اس پر فرلندہ نے کسی قدر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھ ابن حمدون، اس سلسلے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔
فکرمند وہ شخص ہوتا ہے جسے فیصلہ کرنے میں کچھ دشواری ہو، جبکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم نے روزان کے ساتھ آج ہی قرطبہ سے غرناطہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ دیکھ ابن حمدون، اگر تم نے اس سلسلے میں پس و پیش کی تو یاد رکھنا میں سارے رشتے، سارے مراسم فراموش کر دوں گا۔ اگر تم نے میری خواہش کے مطابق ابو عبداللہ کے یہاں قیام کر کے روزان کی مدد سے ابو عبداللہ کو بغاوت پر نہ اکسایا تو یاد رکھو تمہاری بیوی، تمہارے بچے اور دیگر اہل خانہ میرے پاس قرطبہ میں ہوں گے، اور میں تمہاری حکم عدولی کی وجہ سے ان سب کا خاتمہ بھی کر سکتا ہوں۔ فرلندہ کے ان الفاظ نے جریر بن حمدون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ عجیب سی بے بسی میں فرلندہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہنے لگا، آقا آپ دور چلے گئے ہیں، سوچ و بچار کے لیے وقت طلب کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ کی یہی رائے ہے کہ مجھے آج ہی روزان کے ساتھ قرطبہ سے غرناطہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تو میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج ہی روزان کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جریر بن حمدون کا یہ جواب سن کر فرلندہ اور ملکہ ایزابیلا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر فرلندہ کہنے لگا، دیکھ ابن حمدون، تیرے جواب نے مجھے خوش کر دیا ہے، اب تم اور روزان دونوں میرے ساتھ آؤ۔ اس پر جریر بن حمدون اور روزان دونوں ایک دوسرے کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے فرلندہ اور ایزابیلا کے ساتھ ہو لیے۔ فرلندہ اور ایزابیلا دونوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جریر بن حمدون اور روزان کو خاصی بڑی نقدی کی تھیلیاں دیں۔ شاہی استبل سے ان دونوں کو گھوڑے مہیا کیے گئے۔ اس کے بعد فرلندہ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے جریر بن حمدون اور روزان اشبیلیہ کے راستے غرناطہ جانے کے لیے قرطبہ سے کوچ کر گئے تھے۔